برادران اسلام و عفت ماں پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اللہ رب العالمین نے تمام طبیعتوں میں حرص و لالچ رکھی ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس چیز کا حریص بنتا ہے، نیک کاموں کا حریص بنتا ہے یا بد اعمالیوں کا حریص بنتا ہے۔ اس کے پاس آپشن ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ کے لیے دوسروں کی مدد کرنے یا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حریص ہے، یا پھر بد عملیوں کا حریص ہے، برے کام کرنے کا حریص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوی، کہ میں تمہارے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں وہ تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں کی شہوتیں اور حرص و ہوا کی گمراہیاں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھی شہداء احد پر، اور منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارا امیر سفر ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے یہ خطرہ ضرور ہے کہ تم حصول دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حرص، دنیا کی حرص، مال و متاع کی حرص اور اس طرح کی بہت سی حرص ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ خصوصاً ویسے تو بہت سے ایسے غلط اور بد عمل ایسے ہیں جس کے اندر وہ حریص ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ آج صرف مال سے متعلق جو وہ حریص بن چکا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ حلال سے طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، اور جب کما رہا ہے تو خرچ کہاں پر کر رہا ہے، اور وہ صرف کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کروں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، اور خرچ کروں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، اسراف کی، تبذیر کی، فرق کے بغیر، غلط جگہوں پر خرچ کرتا رہوں اور اس پر فخر محسوس کرتا رہوں۔ تو یہ حرص اور لالچ اس کے اندر رچ بس گیا ہے۔ دیکھیے برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، کہ ہر قوم کا اب تک جتنی امتیں گزری ہیں کوئی نہ کوئی فتنہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رکھا تھا، لیکن میری امت کا جو فتنہ ہے وہ کیا ہے، کس کے اندر رکھا گیا ہے، مال کے اندر رکھا گیا ہے۔ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، مال کے ذریعے سے ان کو بے انتہا آزمایا جائے گا، اور وہ فرق کرے بغیر مال کے حرص و لالچ میں پڑا رہے گا۔ مال کو کسی بھی طریقے سے حاصل کرے، جھوٹ، غلط بیانی سے، یا پھر لوگوں کو دھوکہ دے کر، یا باطل طریقے سے، یا کسی کو ٹھگ کر، جتنے طریقے بیان کیے گئے، انسان جو ہے مال حاصل کرنے کے لیے جوا ہے یا جتنے کچھ حرام ذرائع ہیں وہ فرق کیے بغیر مال کی حرص و لالچ کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو کیسے بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال کی حرص ہے یہ انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ ایسے انسانوں کی حرص و لالچ مال کی کب ختم ہوگی، جب تک کہ وہ خبر میں نہ چلے جائیں۔ خبر کی مٹی ہی اس لالچ کا منہ بند کر سکتی ہے۔ لو کان لابن آدم وادیاں من مال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، یعنی کہ 2 بینک اس کے نام ہیں، اس کے باوجود وہ تیسرا بینک بھی اپنے نام کروانے کی خواہش کرے گا، اتنی زیادہ حرص و لالچ ہے مال کے اندر۔ آج 1 ٹریلین کما لیا ہے اور ورلڈ کا سب سے نمبر 1 جو ہے پوزیشن اختیار کر لیا ہے، لیکن وہ کیا خواہش کرے گا، اے کاش کوئی مجھ سے آگے نہ چلے جائے، اس لیے میں 2 ٹریلین کمانا چاہوں گا، 2 ٹریلین ڈالر جو ہے اس کے پاس ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کی جو خواہشیں ہیں انسان کی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ مرنے تک وہ مال کے پیچھے حریص رہے گا، مال کو کمانے کی اس کے اندر حرص و لالچ رہے گی۔ تو دیکھیے حلال طریقے سے مال کما رہا ہے یہ تو جائز ہے اور اس کے اوپر ابھارا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو حرص و لالچ کی بات ہو رہی ہے یہ فرق کیے بغیر، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، اور اللہ اور اس کے بندوں کا حق نکالے بغیر جو مال وہ جمع کر کے رکھ رہا ہے، ایسے مال کے تعلق سے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو مال کی حرص کتنی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔
ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ جتنا نقصان مچا سکتے ہیں اس سے زیادہ نقصان مال و جاہ کی حرص انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان کے دین کو نقصان پہنچانے والی کیا چیز ہے؟ یہ حرص و لالچ، مال و جاہ کی حرص و لالچ دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کس سے زیادہ؟ دو بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ، جو ریوڑ پہ حملہ کر دیتا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، اس کا خون پی رہا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے، پورے ریوڑ کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے بکریوں کے، بھیڑیوں سے زیادہ یہ حرص و طمع جو ہے انسان کے دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو حرص ہے، لالچ ہے، یہ بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کی جو خواہش ہے، حرص ہے مال کی، یہ بوڑھی ہونے والی نہیں ہے۔ یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان حب المال و طول العمر، کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن جو دو خواہشیں ہیں وہ مزید بڑھتے جائیں گی، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کی خواہشات، یہ جو حرص و لالچ ہے، طمع ہے، یہ اور بڑھتے جائے گی عمر کے ساتھ ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ مال کی حرص، یہ انسان کے اندر بڑھتے ہی چلے جائے گی، مزید پختہ ہوتے چلے جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال و جاہ کی حرص تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کر دے گی۔ فرمایا اقتربت الساعہ ولا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا ولا یزدادون من اللہ الا بعدا، قیامت جیسے جیسے قریب آتے جائے گی انسان مال کی حرص میں، طمع میں آگے بڑھتا جائے گا اور پھر اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہلے کے لوگ مال کی محبت اتنی دل میں نہیں رکھتے تھے، قرب قیامت جیسے جیسے آتی جائے گی دلوں میں انسانوں کے مال کی محبت اسی قدر شدید ہوتے چلی جائے گی، بے انتہا محبت مال کی۔ اور فرمایا پہلے امتوں کی طرح تمہارے لیے بھی مال جو ہے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں تم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا کے ختم ہو گئے، تم بھی اپنا حصہ اٹھا لو، پھر تمہیں بھی خاتمہ آنے والا ہے اور تمہارے اعمال اکارت ہونے والے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے جس طرح کے پہلے کے لوگ۔ تو پہلی امتوں کی مثالیں اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ بہت زیادہ مال تھا، تم سے زیادہ ان لوگوں کے پاس مال تھا، اتنے خزانے تھے کہ خزانوں کی چابیاں 100 اونٹ لے کر جو ہے پھرتے تھے، اتنا زیادہ ان کے پاس خزانہ تھا، جنت بنا رہے تھے دنیا ہی میں، بہت زیادہ مال تھا، بہت کچھ تھا، لیکن وہ ان کے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اور یاد رکھو تم بھی اگر اسی طرح حرص و لالچ میں پڑے رہو گے تو یہ مال تمہارے خسارے کا جو ہے ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے فقیری اور تنگی کا ڈر نہیں ہے تم پر، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کے اندر آگے بڑھنے کی، حرص و لالچ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور یہ حرص و لالچ تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے حرص و لالچ، طمع۔ اور فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ حرص و لالچ میں اس قدر بڑھ جائیں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش کریں گے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو جبرائیل امین اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں اس کی نشانیاں بتا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں کہ جب جو چرواہے ہوں گے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں گے۔ آج کل دیکھیں گے آپ ایسا شروع ہو چکا ہے، گاؤں گاؤں خریے خریے میں بھی بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اگر وہ حلال کمائی سے کر رہے ہیں تو بالکل جائز ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز کھو کر، دھوکہ دے کر، رشوت اور جوا کھیل کر یا پھر کسی بھی سود وغیرہ کے ذریعے سے لے کر اگر بناتے ہیں تو یہ اسی میں آئے گا کہ یہ جو حرص و لالچ ہے، دنیا کی طمع ہے، ان کے اندر بس گئی ہے اور یہ بڑے بڑے جو ہے عمارتیں بنا رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کی حقیقت کیا ہے؟ الہاکم التکاثر جو بیان کیا گیا قرآن مجید میں کہ زیادتی کی حرص نے تمہیں غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم خبروں میں جا پہنچے۔
خبر میں جا کے آنکھ کھل رہی ہے کہ ہم کس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کس کے لیے حقیقت میں ہمیں جو ہے حرص کرنی چاہیے تھی۔ یہ آیت، یہ سورہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال کی حقیقت، کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن یاد رکھو وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، فنا کر دیا، پہن لیا اور بوسا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے دیا کسی کو اور وہ تیرے کھاتے میں جمع ہو گیا، تو یہی تیرا مال ہے، باقی کا تو تجھے چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہ مال کی حقیقت اتنی ہے۔ آج کل لوگ جو ہے بے انتہا مال جمع کر رہے ہیں، سوئس بینک آج کل آ گیا ہے، بے انتہا مال جمع کر رہے ہیں، یا کہیں پر جو ہے خزانہ جمع کر رہے ہیں، کسی کے پاس جمع کر رہے ہیں، لیکن موت اچانک آتی ہے اور وہ پورے کا پورا مال کیا ہے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور وارثین کو کچھ پتا ہے لیکن کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا، کسی اور کے ہی حوالے کر کے وہ چلے جاتے ہیں، کوئی اس تک پہنچتا بھی نہیں ہے۔ تو بے تحاشا مال جو ہے جمع کر رہے ہیں، لیکن یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ تمہارا کام آنے والا کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں کسی کو دیے ہیں۔ یہ جو چھوڑ کے جانے والے ہیں جس کا تمہیں پتا ہی نہیں ہے وارثین کو، اور تم اس طرح سے جمع کر کے رکھے ہو، یہ مال تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے، یہ تمہارا مال ہے ہی نہیں جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے، چھوڑ کے جانا ہے۔ تو صحابہ سے متعلق آتا ہے کہ وہ مال کے حریص نہیں تھے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، ایک عربی بدو صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، مہاجر بن کے رہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، متبع بن جاتے ہیں، فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں مہاجر بن کے رہوں گا، یعنی کہ اب جہاں سے آئے تھے وہاں نہیں جا رہے ہیں، یہیں پر مہاجر بن کے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک انصاری صحابی کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ مہاجر ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ تو وہ ان کے جو ریوڑ ہے، جو ان کے اونٹ وغیرہ ہے، وہ چرایا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر ہوا یہ کہ جب صحابہ جنگ سے واپس آئے اور مال غنیمت تقسیم ہوا، تو اس صحابی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے مال نکالا اور ان کے جو ذمہ دار تھے ان کے حوالے کر دیا کہ جاؤ ان کو دے کے آؤ۔ وہ جب پہنچے اور شام میں جب وہ واپس آئے اپنے کام سے، ان کو یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مال غنیمت سے تمہارا حصہ تمہیں پہنچایا۔ وہ مال غنیمت لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا، اس کے لیے تو میں آپ کا متبع فرمانبردار نہیں بنا، میں نے تو اس لیے ایمان لایا ہوں اور آپ کا متبع فرمانبردار بنا ہوں تاکہ میں جنگ میں شہید ہوں اور مجھے یہاں پر تیر لگے، اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم سچے دل سے کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ تو جب دوبارہ جنگ کا موقع آیا تو صحابہ کرام اس بدو کو اس حال میں اللہ کے رسول خدمت میں لے کر آتے ہیں کہ ان کو یہیں پر جو ہے تیر لگے ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا یہ وہی بدو ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ انہوں نے سچے دل سے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ دیتے ہیں ان کو دفنانے کے لیے، اور ان کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک، اللہ یہ تیرا سچا بندہ ہے، مہاجر بن کے تیرے راستے میں نکلا تھا، تیرے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ دیکھیے صحابہ کبھی جو ہے مال کی حرص و لالچ نہیں کیے تھے، ان کا جو مطمع نظر تھا وہ آخرت اور جنت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر حلال طریقے سے ہمیں دے رہا ہے اسی پر قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حرام طریقوں میں پڑھ کے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں بھی سود لینا چاہیے اور بلڈنگ بنا لینی چاہیے، ہمیں بھی جو ہے باطل طریقے سے دھوکہ دے کر، رشوت دے کر، کسی بھی طریقے سے مال ہی مال کمانا ہے۔ اگر یہ غلط ذہنیت اگر شیطانی فتنوں میں اور نفسانی خواہشات میں آ کر چلے جائیں گے تو دنیا اور آخرت ہماری تباہ ہونے والی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر کما خواہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی و سرفرازی سے نوازے، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔